دوستوں، انسانوں کی ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش تب سے چل رہی ہے جب سے انسان نے دنیا پر قدم رکھا تھا، اور تب سے اب تک انسان نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کئی سارے عجیب اور حیران کن راستے بنا لیے ہیں، روبوٹک کتوں سے لے کے اندھا کر دینے والی گن تک۔ آج میں آپ کو دنیا میں چند ایسے عجیب ہتھیاروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کبھی خواب ہوا کرتے تھے، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، روبوٹ ڈاگ۔ دوستوں، عموماً جنگوں میں کتوں کو گولہ بارود وغیرہ سونگھنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، مگر ایک کمپنی بوسٹن ڈائنامکس نے ایک ایسا روبوٹک کتا بنایا ہے جس پر کافی سارا سامان لاد کر مشکل اور پتھریلے راستوں پر سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان روبوٹس کو افغانستان میں ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ یہ روبوٹک حیوان شہد کی مکھیوں کی طرح کی آواز نکالتا ہے اور اس کی دھیمی چال سے یہ پوبل بریڈ کی طرح لگتا ہے، بجائے ایک بڑے کتے کے۔ اس کا مقصد 45 کلو گرام کے وزن کو اٹھانا ہے تاکہ ایک فوجی کے کندھے کو آرام مل سکے۔ مگر 2015 میں امریکن ملٹری اس روبوٹ کی کچھ زیادہ خواہش مند نہیں نظر آئی اور یہ دعویٰ کیا کہ اس کا سائز اور آواز فوجیوں کی پوزیشنز کو ظاہر کر سکتا ہے۔ نمبر 2، آئی بلائنڈنگ رائفل۔ دوستوں، یہ گن آپ کو مارے گی نہیں بلکہ صرف آپ کو اندھا کر دے گی۔ اس گن کا نام فیزر ہے۔ اس گن کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر اسے سامنے والے کی آنکھوں کی طرف رکھ کر چلایا جائے تو اس سے نکلنے والی لیزر بیمز اس شخص کو عارضی طور پر اندھا کر سکتی ہے۔ اس گن کو بنانے کا مقصد مجرموں کو اندھا کر کے انہیں پکڑا جا سکے، مگر اس گن کے ساتھ ایک پرابلم ہے، اور وہ یہ کہ یونائٹڈ نیشنز نے ایسے ہتھیاروں کے بننے پر 1995 میں پابندی لگا دی تھی۔ نمبر 3، بیٹ بومز۔ دوستوں، ورلڈ وار 2 کے دوران امریکن میرائن کورپس نے ایک آئیڈیا متعارف کروایا کہ چمگادڑوں کو ایک ایکسپلوسیو میں ڈال کر کچھ اس طرح ٹرین کیا جائے کہ وہ اپنی ایکو لوکیشن سے اپنے ٹارگٹس کا پتہ لگا سکے۔ امریکن ملٹری ہزاروں چمگادڑوں کو ٹرین کرنا شروع ہو گئی، مگر سرکاری عہدیداران نے جاپان پر ایٹم بم گرا کر اس مشن پر پانی پھیر دیا۔ نمبر 4، سوویت اٹیک ڈولفنز۔ امریکہ کی طرح سوویت یونین بھی جنگی حالات میں جانوروں کو استعمال کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا، اور سب سے جان لیوا جانور کی مثال ڈولفنز ہے۔ 1960 کی دہائی میں سوویت یونین نے تاکہ وہ غوطہ لگا کر ڈوبے ہوئے وار ہیڈز کو بھی ڈھونڈ سکیں اور جاسوسی بھی کر سکیں، مگر ڈولفنز کو صرف سوویت یونین ہی نہیں ٹرین کر رہا تھا بلکہ امریکہ کا بھی ایک ٹریننگ پروگرام تھا، مگر اس پیارے جانور کو اسلحہ لے جانے یا پھر لوگوں کو مارنے کے لیے ٹرین نہیں کیا گیا، کیونکہ یہاں پر دشمن کے لوگوں اور اپنے فوجیوں کو جاننے میں دشواری ہے۔ نمبر 5، فلیش لائٹ گن۔ دوستو، نارتھ کورین کے جاسوس بھی لگتا ہے جیمز بونڈ کے زمانے سے متاثر ہیں۔ جب نارتھ کورین کے جاسوسوں نے ساؤتھ کورین ایکٹیوسٹ پارک سنگ ہک کے قتل کرنے کی کوشش کی، مگر ساؤتھ کورین کی انٹیلیجنس نے انہیں پکڑ لیا۔ ان کے پاس سے 2 زہریلے پین اور ایک چھوٹی فلیش لائٹ کے 3 چھیدوں میں 3 گولیاں موجود تھیں۔ نمبر 6، گے بومز۔ دوستو، 2005 میں پینٹاگون کے ملٹری لیڈرز پھر سے اس ایک کیمیکل ویپن میں دلچسپی لینے لگے جو کہ دشمن کے فوجیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات بڑھا دے۔ امریکہ کی ایئر فورس رائٹ لیب کو 1994 میں $7.5 ملین دیے گئے تھے ایک ایسا ہتھیار بنانے پر جو کہ جسم میں قدرتی طور پر کم مقدار میں موجود ہارمون کو ایکٹیویٹ کر سکے۔ جب دشمن کے فوجی اس کیمیکل کو سانس کے ذریعے اپنے اندر داخل کریں تو وہ غیر متوقع طور پر ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں، مگر بہت سے عہدیداران نے اس آئیڈیا کو ناگوار اور ناقابل عمل سمجھا۔ نمبر 7، ہیومن زی واریئرز۔ دوستو، کچھ ممالک کے ہتھیاروں کے بارے میں آئیڈیاز بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ 1920 کی دہائی میں روس کے سائنسدان ایلیا ایوانو نے انسان اور چمپینزیز کے بریڈ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس پروجیکٹ کے تحت انسان کے سیمن کو آرٹیفیشلی طور پر کسی مادہ چمپینزی میں داخل کر کے کراس بریڈ بنانا تھا، مگر یہ پروجیکٹ ناکام ہو گیا اور ایوانو افریقہ کے لیے نکل پڑا، جہاں پر اس کا مقصد چمپینزیز کے سیمن کو بنا رضامندی کے کسی خاتون میں داخل کرنا تھا، اور یہ پروجیکٹ بھی ناکام رہا۔ 2006 میں ایک رپورٹ کے مطابق یہ پروجیکٹ
सोवियत डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन के प्लान का हिस्सा था, जिसके जरिए वो इंसान और चिंपैंजीज के मिलाप के बाद एक ताकतवर जंगजू पैदा करना चाहता था, जिसे ह्यूमन जी सुपर वॉरियर्स कहा गया। नंबर 8, पकल गन। दोस्तों, पकल गन को 1718 में एक बरतानवी वकील जेम्स पकल ने पेटेंट किया था। ये गन स्क्वायर बुलेट्स फायर करती थी बजाय राउंड बुलेट्स के। इन गोलियों को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि वो मुतासरीन को ज़्यादा से ज़्यादा दर्द दे सके। ये गन 1 मिनट में 9 गोलियां फायर कर सकती थी और हिस्टोरिक यूके के मुताबिक ये दुनिया की सबसे पहली मशीन गन थी। मगर इस गन को बरतानवी फ़ौज ने कभी भी तस्लीम नहीं किया क्योंकि इसका फायरिंग मैकेनिज्म नाकाबिले एतबार था। बिलाखिर ये गन कामयाब नहीं हो पाई। नंबर 9, क्वांटम स्टेल्थ। दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि कैमोफ्लाज में इंसान को देखना मुश्किल है, तो सिर्फ ये तसव्वुर करें कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो सोल्जर के यूनिफॉर्म पर लाइट वेव्स फेंक कर उसे गायब कर दे। यही आइडिया है क्वांटम स्टेल्थ के पीछे, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिस पर अभी तक काम चल रहा है। इन तस्वीर में लोगों ने खुद को छिपाने की कोशिश की है, मगर अभी तक ये नहीं पता कि क्वांटम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मैदान जंग में कितना अच्छा काम कर पाएगी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के चंद अजीबोगरीब हथियार। मज़ीद इस वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें सबसे पहले। शुक्रिया।